اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں، بہت ساری خواتین اس چیز کو لے کر پریشان ہیں، اسی انتظار میں کہ اللہ رب العزت انہیں بیٹے کی خوشی عطا فرما دے۔ کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، کسی کی 5 ہیں، یہاں تک کہ 7 8 بیٹیاں ہو گئیں، صرف اسی انتظار میں کہ اللہ رب العزت ان کے گھر کا کوئی چراغ انہیں عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما دے تاکہ وہ بہنوں کا بھی سہارا بنے، گھر کا چراغ بھی ہو۔ اسی انتظار میں وہ بے پناہ دوائیاں استعمال کرتی ہیں، اور اس کے بعد میں جگہ جگہ جو ہے جتنے عامل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے یہاں کا جتنے میاں وغیرہ ہوتے ہیں، جتنے پڑھنے پھونکنے والے ہوتے ہیں، سب کے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں وہ خوشی محسوس نہیں ہو پاتی ہے، وہ خوشی نہیں مل پاتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا بہترین عمل بتاؤں گا، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس پر عمل کر لیا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو لڑکا ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بزرگان دین سے ہمیں ملا ہے، اور بزرگان دین کا بتایا ہوا ایک بہترین یہ مجرب عمل ہے، اس پر عمل کیا گیا اور بہت سارے کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد میں بزرگان دین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو شوہر اور جو بیوی اس چیز کو لے کر پریشان ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بیٹے کی خوشی نہیں ملی ہے، تو وہ شوہر یہ کام کرے، جو سوتی دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نلکی والا، یہ سا سوتی دھاگا لے لیں آپ، اور لینے کے بعد میں جو عورت کا پورا قد ہے، یعنی جو اس کی بال سے پیشانی سے لے کر اور جو پیر کے ناخن تک جتنا اس کا قد ہے، اتنے قد کا دھاگا ناپیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک دھاگا ناپ لیں آپ، پوری جو اس کی لمبائی ہے، پوری ہائٹ، چاہے پہلے اس کی ہائٹ کو جو ہے وہ کسی چیز سے ناپ لیں، یا ویسے ہی دھاگا اس کی پیشانی پر رکھنے کے بعد میں جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر اور پیر کے ناخن تک آپ ایک دھاگا جو ہے وہ ناپ لیں۔ اب اسی طریقے سے یہ دھاگا نپ گیا، اسی کے برابر آپ کو یا تو پیشانی سے ناپنے کے بعد میں 7 دھاگے بنا لیں، ٹھیک ہے، اور 7 دھاگے بنانے کے بعد میں یا آپ پہلے ایک ناپ لیں، پھر اسی کی لمبائی سے آپ 7 دھاگے اکٹھے کر لیں، اور یہ عورت کی پیشانی سے لے کر اور جہاں تک جو ہے وہ اس کے پیر کا ناخن ہے، اس جگہ تک آپ اس کی پوری لمبائی جتنی ہے اتنی لمبائی کا آپ دھاگا ناپ لیں۔ یہ 7 دھاگے آپ کو لینے کے بعد میں انہیں آپ کو ایک جگہ اکٹھے کرنا ہے، یعنی ایک طریقے سے اس کی ایک جو ہے وہ ستری ٹائپ کی جو ہوتی ہے، جیسے ڈوری وغیرہ جو بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو گلوں میں ڈالنے والی ڈوریاں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی ان 7 کو بٹنے کے بعد میں صحیح طریقے سے آپ اس کی ایک ڈوری بنا لیں، اور جب وہ ڈوری بن جائے تو آپ کو اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد میں، وضو کے ساتھ میں ہونے کے بعد میں، چاہے مرد اگر پڑا ہوا ہے مرد کر لے، چاہے عورت اگر پڑی ہوئی ہے تو عورت اس کام کو کر لے، یا گھر کے اندر کوئی بھی پڑا ہوا ہو وہ اس عمل کو کرے کہ وہ جو آپ نے ڈوری بنائی ہے گی، کافی لمبی ڈوری ہو گئی، اس ڈوری پر آپ کو 11 گانٹھیں لگانی ہیں، اور ہر ایک گانٹھ پر آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ آپ جو ہے اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ میں آپ کو یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھ لیں، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور وہ گانٹیاں لگانے کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہر ایک گانٹھی پر 1 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں گانٹھی آپ لگا دیں۔ اب یہ گانٹھیاں جو ہیں وہ 11 لگ گئی۔ اب یہ ڈوری جو ہے اس کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے اس کی جو ہے وہ پیٹ پر آپ باندھ دیں اس کو، ٹھیک ہے، پیچھے سے نکالنے کے بعد میں پیٹ پر آپ اس کو باندھ دیں۔ اب اسی کی حالت میں اگر آپ کو کوئی بھی حاجت آ رہی ہے، نہانے کی، پیشاب کرنے کی، باتھ روم میں جانے کی، کہیں پر بھی آپ اس کو بندہ رہنے دیں، اس کو بالکل بھی 1 منٹ کے لیے نہیں کھولنا، اسی کی حالت میں نہائے، ایسے ہی کپڑے چینج کرنے ہیں، ایسے ہی آپ کو سارے کام کرنے ہیں، لیکن وہ ڈوری آپ کو نہیں کھولنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کریں۔ اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ کا فضل ہوگا تبھی اللہ رب العزت بیٹا
عطا فرمائے گا. اگر وہ چاہے تو کسی کو اولاد ہی نہیں عطا فرمائے, چاہے تو لڑکیاں عطا فرمائے, لیکن رب کا فضل ہو گیا. کیونکہ ہم ہیلا بھی کریں گے نا, اللہ رب العزت ہماری اس ادا کو پسند کرے گا, ہماری اس گریہ اوزاری کو, ہمارے گڑ گڑانے کو اور ہماری چاہت کو دیکھنے کے بعد میں ہم کتنی محبت کے ساتھ میں اس کام کو کر رہے ہیں, تب اللہ رب العزت بیٹا ہی عطا فرمائے. جب اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرما دے, یہ حمل ٹھہر جائے, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے جیسے ہی حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہرنے کے بعد میں آپ کو اس کے پیٹ پر, عورت کے جو ہے وہ پیٹ پر, مرد کو, ٹھیک ہے, مرد کو اس کے پیٹ پر سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد میں اس جگہ پر یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. ٹھیک ہے, میں نے محمد رکھ دیا, اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بیٹا عطا فرمایا, میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. یہ کام کرنا ہے. تو یہ اس کو کون بیان فرماتے ہیں؟ اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد احکام شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد میں اس پر یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ کام کرنا ہے. اور حضرت ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت وہ حمل ٹھہر جائے تو اس کا شوہر جو ہے وہ حمل ٹھہرنے کے بعد میں اس کے پیٹ پر جو ہے وہ 70 مرتبہ شہادت کی انگلی گھمائے, اس کے پیٹ پر جو ہے وہ گول دائرہ بنائے, 70 مرتبہ شہادت کی انگلی سے, ایک مرتبہ دائرہ, دوسری مرتبہ دائرہ, شہادت کی انگلی سے 70 مرتبہ دائرہ بنائے, اور 70 مرتبہ میں ہر ایک مرتبہ یا متینو پڑھنے کے بعد میں شہادت کی انگلی سے دائرہ بنائے, یا متینو یہ پڑھنے کے بعد میں شہادت کی انگلی سے دائرہ بنائے. ٹھیک ہے, جب وہ دائرہ بنا دے گا تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو بیٹا ہی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا. اور جب اللہ رب العزت اسے بیٹا عطا فرما دے, جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اب اس ڈوری کو جو آپ نے پیٹ پر باندھی تھی, اس ڈوری کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ ڈوری اپنے پیٹ پہ سے کھولنے کے بعد میں جب اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی شکل میں بیٹا عطا فرما دے تو اس ڈوری کو کھول کر آپ جو ہیں, ٹھیک ہے, اس ڈوری کو کھول کر آپ اپنے بیٹے کے گلے میں باندھ دیں. اس کو چھوٹا کرنے کے بعد میں ویسے ہی کاٹن نہیں ہے, اسی کو جو ہے وہ سمیٹ کر دوبارہ بٹنے کے بعد میں اسی کو جو ہے ڈبل تیبل کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیں. اور 1 سال تک آپ اس کو بنا رہنے دیں. 1 سال کے بعد میں جب آپ کے بیٹے کا برتھ ڈے آئے, جب اس کا پورا 1 سال مکمل ہو جائے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلانی ہے آپ کو اسی وقت میں, اور جس وقت بیٹا پیدا ہو اس وقت بھی آپ کو دلانی ہے, اور 1 سال گزر جائے تب بھی. اور اس ڈوری کو بنا رہنے دیں یہاں تک کہ 11 سال تک مسلسل اس ڈوری کو گلے کے اندر بنا رہنے دیں, اور 11 سال تک ہر 1 سال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نیاز دلاتے رہیں. ٹھیک ہے, 11 سال کے بعد میں اس ڈوری کو کھولنے کے بعد میں کسی پاک جگہ پر آپ اس کو دفن کر دیں. ٹھیک ہے, پورا یہ کام آپ کو مکمل کرنا ہے. اور اس طریقے سے اگر کریں گے اللہ رب العزت کا فضل آپ پر ہوگا, آپ کو بیٹا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. لیکن ایک کام وہ عورت اور مرد دونوں کریں, نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کو راضی کریں, اس کے رسول کو راضی کریں, نماز پنجگانہ کا شوق پیدا کریں اپنے دلوں کے اندر, وہ ہر حالت میں آپ کو کرنی ہے. اگر اللہ رب العزت آپ سے اگر یہ چاہتے ہو کہ پروردگار عالم آپ کی رضا کے مطابق آپ کو بیٹا عطا فرمائے, اور عورت قرآن مقدس کی تلاوت زیادہ کرے, اور عورت ساتھ میں چغل خوری, غیبت, ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے وہ شکم کے اندر تھے تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ کو اوراد و وظائف کرنے ہیں, درود پاک کی کثرت کرنی ہے, قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے, کیونکہ جب حضور غوث اعظم اپنی ماں کے شکم کے اندر تھے تو وہ تلاوتیں کرتی تھی, 14 پارے ویسے ہی انہوں نے حفظ کر لیے تھے. تو آپ کو وہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی سنت پر عمل کرنا, اور یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور وہ ہماری بہت ساری بہنیں کہ جن کے بچے نہیں ہو پاتے ہیں بالکل بھی, ٹھیک ہے, جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں, نہ ہی لڑکا ہو رہا, وہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس میں ایک بہترین نسخہ ہے, آپ اس کو استعمال کریں. یقیناً پروردگار عالم آپ کو اولاد کی خوشی عطا فرمائے گا. اور وہ بہنیں ہماری کہ جو اپنے بدن کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں, ان کی باڈی بہت زیادہ مطلب
کمزور ہے، وزن ان کا بہت کم ہے، وزن نہیں بڑھ پاتا ہے ان کا، 35 کلو 40 کلو وزن ہے، ہمارے پاس میں ایک بہترین نسخہ ہے، آپ اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو صحت بھی بہترین عطا فرمائے گا۔ پہلے وزن تول لیں، پھر اس کے بعد میں ہمارا نسخہ استعمال کریں، 5 سے 10 کلو وزن انشاءاللہ آپ کا گارنٹی کے ساتھ میں بڑھے گا۔ اور یہ آزمایا ہوا مجرب نسخہ ہے، دونوں چاہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بھی ہمارا نسخہ استعمال کریں، اور جن کی صحت نہیں بڑھتی ہے وہ بھی استعمال کر لیں، چاہے لڑکے استعمال کریں صحت والا یا لڑکیاں استعمال کر لیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو۔